کہ ہم اس ادارے سے مایوس ہیں. اس UNO نے کبھی بھی کسی بھی دور میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا کوئی ایک بھی اقدام نہیں کیا. ہمیشہ انہوں نے ظالم کو پروٹیکٹ کیا ہے, تگڑے کو پروٹیکٹ کیا ہے. یہ جو گلوبل سمود فلوٹیلا نام کا ایک قافلہ ہے جو کہ 44 ممالک کا قافلہ ہے, اس قافلے کے حق میں تو آواز اٹھائیں کہ اس قافلے کو جو ہے وہ UNO کم از کم پروٹیکٹ کرے. کم از کم اس قافلے کو تو جو ہے وہ عالمی طاقتیں جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں. مظلوموں کے پاس روٹی تو پہنچنے دیں, مظلوموں کے پاس کھانا تو پہنچنے دیں, دوائیاں تو پہنچنے دیں. واللہ اتنی سکت نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی. اب تو وہ ویڈیوز اور دل دوز قسم کے مناظر بھی دیکھے نہیں جاتے, سامنے آتے ہیں تو بے شرموں کی طرح نظریں پھیرنی پڑتی ہیں اور ان کو سکپ کرنا پڑتا ہے اور آگے اسکرول کرنا پڑتا ہے. وہ مناظر بھی نہیں دیکھ پاتے. سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں, ان کو سر جی آپ کو سیلوٹ ہے, آپ کو سلام ہے. اس شخص نے ہمیشہ غزہ کے حق میں وہ بیان دیا ہے, فلسطینیوں کے حق میں وہ بیان دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکا مسلمانوں میں, خاص کر پاکستان میں کوئی نہیں بول سکا. یہ اس بندے نے وہ کام کیا ہے اور اب یہ عملی طور پر سمندری سفر پر ہے. پتہ نہیں کیا بنے گا, زندہ بچے گا یا مرے گا یا فوت ہوگا. میں کہتا ہوں اگر یہ بندہ فوت ہوتا ہے تو واللہ آج کے دور میں اس کی موت جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل موت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلوبل سمود فلوٹیلا, اس کی آج پوری دنیا میں چرچے ہیں اور اس کے چرچے ہونے چاہیے اور کرنے چاہیے, خصوصاً مسلمانوں کو کرنے چاہیے. یہ کوئی 44 مختلف ممالک کے 44 کے لگ بھگ ممالک کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی 50 کے لگ بھگ شپس ہیں جن کے اوپر امدادی سامان لدا ہوا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں, ادویات وغیرہ, جو کہ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہیں. بیچارے ان مظلوم بچوں اور مظلوم عورتوں, مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے. اس میں زیادہ تر, ہمیں شرم سے کہنا پڑتا ہے, زیادہ تر ان میں غیر مسلم ممالک ہیں, مسلمان ممالک نہیں. اور یہ جو ایک قافلہ ہے یہ سمندر کے راستے سے غزہ کے پاس پہنچ کر, غزہ میں پہنچ کر غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, بھوکوں کو کھانا دینا چاہتے ہیں, زخمیوں کو ادویات دینا چاہتے ہیں. ان بیچارے بھوکے ننگے اور مظلوم لوگوں کی انسانیت کی بیس پر مدد کرنا چاہتے ہیں. اور ادھر جو ایک بدماش ہے, ایک جو ڈاکو ہے جو پوری دنیا میں دن دناتا پھر رہا ہے, جس کی پیٹھ پر امریکہ کا ہاتھ ہے اور امریکہ کی آشیرواد اس کو حاصل ہے. جس طرح ایک کتے کے پیچھے مالک کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ کتا پڑتا ہے, جو ہر کسی کو پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کا کردار ادا کرنے والا اسرائیل وہ اس امداد کو روکنا چاہتا ہے کہ یہ امداد ان بھوکوں تک نہ پہنچے, وہ بھوکے لوگ میں وہ بھوک سے مر جائیں, وہ ظلم زدہ لوگ اسی قسم پرسی کے حال میں مریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانیت کا اور انسانی حقوق کا, ہیومن رائٹس کا جو علم بردار اپنے آپ کو کہتے ہیں, چیمپئن کہتے ہیں, کہاں گئے تم, کہاں ہو, تمہاری حیثیت یہ ہے. میں کہتا ہوں اب بھی دنیا دھوکے میں ہے اور لوگ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ انسانوں کو بنیادی حقوق دیں گے, انسانوں کو انسانیت کے بنیادی حقوق دلائیں گے. اور UNO جو کہ ان نیسیسری آرگنائزیشن ہے, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نہیں, یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں, UNO مینز ان نیسیسری آرگنائزیشن, جو ایک غیر بالکل ضروری آرگنائزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. میں کہتا ہوں UNO مل کر اگر ایک اتنے سے چھوٹے سے ملک سے, ایک چھوٹے سے خطے کو اگر امن نہیں دلا سکتا, اگر اس چھوٹے سے ملک میں انسانیت سوز اور انسانیت کو شرما دینے والے مظالم جو ایک دہائی, ایک عرصے سے ان کے اوپر ہو رہے ہیں, اگر UNO ان کو نہیں روک سکتا بلکہ اس ظلم کرنے والے ظالم کے پشت پناہ ہے وہ ادارہ, تو پھر
آج دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ UNO دنیا میں کہیں بھی یہ ظلم کو نہیں روک سکتا، بلکہ یہ الٹا جہاں چاہے گا وہاں ظلم کروائے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس ادارے سے مایوس ہیں۔ اس UNO نے کبھی بھی کسی بھی دور میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا کوئی ایک بھی اقدام نہیں کیا۔ ہمیشہ انہوں نے ظالم کو پروٹیکٹ کیا ہے، تگڑے کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور مظلوم کے کبھی بھی یہ حق میں نہیں کھڑے ہوئے۔ آج وقت ہے، میں یہ اس اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے سے کہوں گا، آپ جو کر سکتے ہیں میرے سامعین حضرات، خدا را انسانیت کے نام پر، خدا را دین کے نام پر، خدا را مظلوم کی مدد کے نام پر آپ جو کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں نا، اور نہیں تو سوشل میڈیا پہ آواز تو اٹھائیں، اور نہیں تو سوشل میڈیا پر اس بات کو تو اجاگر کریں۔ اور یہ جو گلوبل سمود فلوٹیلا نام کا ایک قافلہ ہے جو کہ 44 ممالک کا قافلہ ہے، اس قافلے کے حق میں تو آواز اٹھائیں کہ اس قافلے کو جو ہے وہ UNO کم از کم پروٹیکٹ کرے، کم از کم اس قافلے کو تو جو ہے وہ عالمی طاقتیں جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں۔ مظلوموں کے پاس روٹی تو پہنچنے دیں، مظلوموں کے پاس کھانا تو پہنچنے دیں، دوائیاں تو پہنچنے دیں۔ وہ بیچارے پتہ نہیں کس حال میں، میں کہتا ہوں واللہ اتنی سکت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ اب تو وہ ویڈیوز اور دل دوز قسم کے مناظر بھی دیکھے نہیں جاتے، سامنے آتے ہیں تو بے شرموں کی طرح نظریں پھیرنی پڑتی ہیں، اور ان کو سکپ کرنا پڑتا ہے اور آگے اسکرول کرنا پڑتا ہے، وہ مناظر بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ جو گلوبل سمود فلوٹیلا ہے، اس کے اندر 6 غیرت مند پاکستانی بھی جو پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہیں، ان میں نام میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں، ان کو سر جی آپ کو سیلوٹ ہے، آپ کو سلام ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ غزہ کے حق میں وہ بیان دیا ہے، فلسطینیوں کے حق میں وہ بیان دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکا، مسلمانوں میں خاص کر پاکستان میں کوئی نہیں بول سکا۔ یہ اس بندے نے وہ کام کیا ہے، اور اب یہ عملی طور پر سمندری سفر پر ہے، پتہ نہیں کیا بڑھے گا، زندہ بچے گا یا مرے گا یا فوت ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بندہ فوت ہوتا ہے تو واللہ آج کے دور میں اس کی موت جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل موت ہوگی۔ تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں، پھر ہمارے دوست ہیں محترم ڈاکٹر محمد اسامہ صاحب، سر آپ کو بھی سیلوٹ ہے۔ اور پھر ہمارے دوست ہیں محمد اسماعیل خان صاحب جو کہ اسلام آباد کے اندر ایک سماجی کارکن ہیں، وہ بھی اس قافلے میں ہیں۔ پھر ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، پیر مظہر شاہ صاحب، سر شاہ صاحب آپ کو بھی سلام ہے۔ اور پھر ہمارے دوست ہیں اس میں مولانا خطیب الرحمان صاحب جو کہ راولپنڈی میں ایک خطیب ہیں، وہ بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ اور سید عزیز نظامی صاحب، یہ وہ 6 پاکستانی غیرت مند مسلمان ہیں، وہ بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ تو تمام حضرات اس کے حق میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ہمارے جو بس میں وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے مدد فرمائے، اور اس قافلے کے اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کے حکمرانوں خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ غیرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں عملی اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔